بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمیں یہ کہنا کہ بھائی میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میرے اوپر جادو کس طرح ہو سکتا ہے، یا کس طرح جادو اثر دکھا سکتا ہے، یا میں ذکر پڑھتا ہوں یا میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، جادو کسی پر بھی اثر کر سکتا ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء اور مشائخ مل کر ایک ایسے صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے جس نے لمحہ بھر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اور تمام انبیاء کے صحابی مل کر کسی ایک پیغمبر کی برابری نہیں کر سکتے، اور سارے انبیاء اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت کے برابر نہیں آ سکتے۔ اگر آپ جیسے جلیل القدر ہستی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو کسی بھی شخص کو اپنی نیکی اور تقوی کی بنا پر اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، مجھ پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی تم کتنے ہی مقدس کیوں نہ بن جاؤ، تم ایک صحابی کے تقوی اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے، پھر یہ کیسے سمجھ لیا کہ مجھ پر جادو نہیں چل سکتا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا چلنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، لبید بن عاصم ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور بنو ذرواں کے کنواں میں وہ جادو ڈال دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت اس طرح ہو گئی تھی، اللہ کے رسول کسی کام کے بارے میں یہی کہتا تھا میں نے یہ کام کیا ہے، حقیقت میں وہ کام اللہ کے رسول سے نہیں ہوا ہوتا۔ تو یہی کیفیت جب ہوئی تھی، وحی کے ذریعے اور خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی فرما دی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، کوئی بھی شخص اپنے تقوی، اپنی نماز، اپنے ذکر، اپنے مختلف عبادات کو سامنے رکھ کر یہ کہنا مجھ پر جادو نہیں چل سکتا، یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ جب اللہ کے نبی پر، رسول اللہ پر، دو جہان کے آقا پر جادو کا چلنا ثابت ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہے، ہمارے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔ بعض لوگ کہتے کہ بھائی جادو یہ ہے ہی نہیں، یا سرے سے اس کا منکر ہے، یا اس کو مانتے نہیں ہے۔ یہ بالکل احمقانہ سوچ ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا، جو حالات آئے تھے، ان کا مطالعہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں جو شریر ہے، جنات میں جو شریر ہے، اللہ ان کی شر سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔